وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ پہلے گزرا نہیں. زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زے کاف یہ. زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا، نشو نما دینا. یعنی پاکیزگی اور نشو نما دونوں کا مفہوم ہوتا ہے اس میں. اور یہاں مراد مال کی وہ مخصوص مقدار جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص کوانٹٹی پر نکالی جاتی ہے. یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ورکعو اور رکوع کرو. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تواضع ظاہر کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. یعنی جب آپ جھکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہمبل ہیں، عاجز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں اصطلاحی معنی ہے. یاد رکھیے اس آیت میں صلاۃ، زکوٰۃ، رکوع سب کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں. یعنی خاص فارم یا شیپ کے ساتھ جو عبادت ہے وہ مطلوب ہے. رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس مسکین بندے نظر آؤ، یعنی جو نماز با جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی اکٹھے نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی با جماعت نماز پڑھو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی ہے. نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نماز اور زکوٰۃ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن با جماعت نماز کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا. زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا. یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے. آگے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے. یعنی اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ مسجد جائیں تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت یا اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کھری مل جائیں گے تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے، تو ضرور جائیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے وہ کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے. خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. نہیں، وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے. اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھے بھلوں کا یہی حال ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. شکر ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، اتنی سہولت دی گئی عورت کو. تو بہرحال نماز کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے، جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی
اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، تو قیامت کے دن وہی مال، اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے، اور اسی طرح وہ گنجے ناک کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ بنیادیں ہیں دین کی۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسے انداز میں کہا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن یہاں کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اتأمرون الناس، تأمرون روٹ ہے امر، حکم جس کو کہتے ہیں، کیا تم حکم دیتے ہو؟ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا استفہامیہ ہے، کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، ہدایت دینا، عام استعمال ہے۔ اتأمرون الناس گزر چکا ہے، بالبر نیکی کا، بر بے رے رے، ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، عام معنی ہے۔ وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، نون سین یہ نسیان، یعنی خواہ وجہ کوئی بھی ہو، غفلت ہو یا حافظے کی کمزوری ہو، لیکن یہاں حافظے کی کمزوری مراد نہیں ہے، یہاں مراد غفلت ہے، لاپرواہی۔ وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون، تتلون تے لام واو، تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، اور اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے پیچھے آئے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا، تو تلاوت بے سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے۔ ہم تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کر لو، صرف ریڈنگ کے لیے ہم تلاوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں صرف ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے ہوا؟ اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے آئے، جیسے آپ سے کہا جاتا ہے سنو اور معنی کی طرف دھیان رکھو۔ ہاں، الکتاب، الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور جس کانٹیکس میں یہاں مراد ان کی اپنی تورات ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے نا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھو گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تعقلون کا روٹ کیا ہوگا؟ عین قاف لام، عقل، عقل سے کام لینا۔ عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، عقل کا لفظی معنی کیا ہے؟ باندھنا۔ تو ہمارا دماغ بھی کیا کرتا ہے؟ معلومات کو باندھ باندھ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے دماغ کی جو شیپ ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے نا جیسے رسیاں ہیں، وائرز ہیں، تو کتنی ریزمبلنس ہے نا لفظ میں اور اس کی جو شیپ اور اس کے اندر جو کچھ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم باندھ کے نہیں رکھو گے؟ ریٹینشن نہیں کرو گے؟ یا عقل سے کام نہیں لوگے، سمجھو گے نہیں، بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے نہیں، یا بٹھاتے نہیں ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو۔ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں، خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے، ان کے علماء ایسے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے، ایک ان کے کانٹیکس میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے، خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کریں، خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے، میں ضرور تقریر کروں گا اس پر. جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس نے اس کو بھی آزاد کر دی. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا.
اچھا، میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے کل نہیں پوچھا بھلا آپ میں سے کوئی خود بتاتا ہے یا نہیں، یا کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ لکھ کے بھیجا. ان کو اس ہوم ورک نے کتنا فائدہ دیا. اور وہ ہوم ورک تھا کہ ویکینڈ پر یا تو اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہے، اور خصوصاً والدہ کا میں نے کہا تھا کہ ماں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا حکم احسان کرنے کا والدین ہے. سب سے پہلا احسان. اگر ماں باپ کو کوئی بھول جائے اور باقیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو اس کا احسان احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے، مگر اصل احسان ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کو کچھ منا لیں، کال کر لیں، کچھ کر لیں. تو اس میں ایک ای میل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ پڑھ کے سناؤں. I wanted to share the feeling with you and with Madam Farhat Hashmi after the homework we have been given on Thursday. She wanted each of us to call or get in touch with someone who have been forgotten due to whatever reasons. So here I was thinking about my husband's older brother, who have not been talking to us since last 16 years, or I can say since I got married. It was a very touchy subject to discuss with my husband initially to make him understand what we have done. But I prayed and made dua for this to work, and with Allah's blessing I explained him what Allah's orders are towards us humans and how Allah doesn't like fasiqs. I am so proud to be his wife. I also can't thank Allah enough for being blessed with such a husband. He right away picked up the phone and found out where his older brother was living. We found out that he is in Houston, and so he called him, and luckily his brother picked up the phone. His brother was sick and was missing him very badly. After listening to my husband's voice, he couldn't say a word. Both expressed their feelings not with complaints, but with tears instead. He said that he wanted to call, but since he was the older and a person to be blamed for, he never had guts to face his younger brother. Both talked for a long time and didn't want it to get off the phone. He also talked to me and the kids and showered us with his duas. Me and my husband are very thankful for the homework we have been given. We both also want to thank our teachers who are guiding us choose a righteous path to have a fruitful life here and hereafter. Jazakallah khair for your efforts and may Allah bless our teachers. Ameen. صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، لیکن ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یعنی ڈائریکٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنا میرے لیے آسان کر دے. اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ہسبینڈ کو بتایا، پھر وہ احادیث دکھائیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں فاسق ہیں. اور پھر اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے دل میں ڈالی، کیونکہ یہ ہم اپنا کمال نہیں سمجھے نا کہ ہمارا کوئی لیکچر اثر کرے گا یا ہماری نصیحت اثر کرے گی، اللہ سے کی ہوئی دعا اثر کرے گی. اسی لیے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمیں اتنی مشکل لگتی ہیں اور اتنی بڑی بن چکی ہوتی ہیں صرف شیطان کی پھیلائی غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی سا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو اگر صاف نہ کیا جائے وہ بڑھتی 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 ایک ہوا بن جاتی ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی میں اس طرح مبتلا ہوں کہ ایک بڑی ہلاکت تک جا پہنچے اس کی وجہ سے. اور اگر انسان اپنی انا کو توڑ دے اور قدم اٹھا لے آگے تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنا چاہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. اور اللہ سے دعا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، حالانکہ بھائی دوسرے کے ہیں، لیکن شوہر کی مدد بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا. تو چونکہ انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ بھی مان گئے اور وہ آگے کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آگے دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مثلا ہم اپنے شوہر سے تو ایسا تقاضا کریں
جو کام ہم خود نہ کریں، یا یہ کہ اپنا آرڈر سمجھ کے ان کے اوپر مسلط کریں، یا یہ کہ محض حدیثیں سنا دیں اور اس کے پیچھے اللہ سے دعا یا اللہ سے مدد نہ مانگے، تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے سے پہلے خود اس کو ریئلائز کرنا اور خود پہ ذمہ داری سمجھنا، کیونکہ ان کو تو ہوم ورک ہی ملا تھا. تو اگر ہم خود ہوم ورک نہ کریں اور کسی اور سے کہیں آپ ذرا یہ کام کر لیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اوروں کو تو کہتے کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں کرتے. قرآن بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود پھر نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنی ڈائریکٹ چوٹ ہے. وانتم تتلون الکتاب، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو. یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تم میں، اتنا بھی نہیں سمجھتے. وستعینوا، عین واو نون روٹ ہے، اون مدد کو کہتے ہیں. وستعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ. صبر ہوتا ہے روک لینا، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے یا غم غصہ پہنچے اس وقت انسان اپنے آپ کو روک لے نیگیٹو ری ایکشن سے اور غلط سلط باتوں سے. والصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، پیچھے گزر چکا ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف بے رے، ٹھیک ہے. اس کا روٹ بھی وہی ہے جو تکبر کا ہے اور جو استکبرہ کا ہے. کبیرۃ الا علی الخاشعین، خاشعین کا روٹ خے شین عین. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور دب جانا. ایسے ڈر کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا اثر جسم پر نظر آئے. تو ڈرنے والے، یعنی ایسا ڈرنے والے کہ وہ ڈر ان کے شکل پر بھی نظر آ رہا ہو. اللہ سے ڈرنے والے. وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے جو ہم نے پہلے دن مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور رستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ بھی تو سجھائے گا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں. صبر کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا. اگر آج نہیں ہوا یا مناسب موقع نہیں ملا یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا، تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے. اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری تو بات میں اثر نہیں، لہذا میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ بے صبری ہوتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا کہ جو صحیح ہے وہی صحیح. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. لیکن نماز کون پڑھے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم نفل پڑھو، یہ کرنا نفل پڑھو، وہ کرنا نفل پڑھو. ہاں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واقعی بڑا مشکل ہے، بڑی بھاری ہے. الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کو پھر پڑھنا